وہ ان حسین و جمیل اور نفیس لڑکیوں میں سے تھی جو شاید قدرت کی غلطی سے کسی نچلے طبقے کے ملازمت پیشہ گھرانے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس نہ تو جہیز تھا اور نہ ہی کوئی ایسے اسباب جن کی بنا پہ وہ جانی جاتی، سمجھی جاتی، چاہی جاتی اور کسی معروف امیر سادے سے بیاہی جاتی۔ اس لیے اس کی شادی خاموشی سے محکمہ تعلیم میں ملازم ایک کلرک سے کر دی گئی۔ اپنے مالی حالات کی بنا پر وہ ہمیشہ سادہ ہی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کو اپنی کم مائیگی کا احساس گن کی طرح چاٹے جاتا تھا۔ لڑکیوں کا کوئی خاندان، کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، ان کا حسن، ان کی چال ڈھال اور ان کے ناز و ادا ہی ان کا حسب نسب ہوتا ہے۔ ان کی پیدائشی نفاست، فطری شائستگی اور سمجھ بوجھ ہی ان کا رتبہ و منصب ہوتا ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر غریب لڑکیاں بھی کبھی کبھار امراء اور شرفا کی خواتین جیسی دکھائی دیتی ہیں، لیکن وہ اپنی محرومیاں اندر ہی اندر جھیلتی رہی۔ اسے احساس تھا کہ وہ آرام و آسائش سے بھرپور زندگی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اسے اپنا فرسودہ گھر، ننگی دیواریں، پرانی کرسیاں اور سال ہا سال پرانے پردے چبھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے سماجی طبقے کی کسی اور عورت کے خواب و گمان میں بھی نہ آتی، اس کا منہ چڑھاتی، تحقیر و تذلیل کرتی محسوس ہوتی تھی۔ اپنے گھر میں کام کاج کرنے والی بڑی تون کی رہائشی لڑکی پر جب اس کی نظر پڑتی تو اس کے دل میں غربت اور ذلت کا احساس اور بھی شدت سے پھنکارنے لگتا۔ پھر وہ خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی، جہاں دبیز قالینوں اور مدھم روشنیوں والے کمرے تھے، کھڑکیوں کے سامنے مخملی پردے تھے، جہاں بلبوں کے نیچے بھاری پیتل کے لیمپ تھے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے وہ ملازم تھے جو آتش دان کی گرمی میں اونگتے دکھائی دیتے۔ وہ مخمل و کم خواب سے آراستہ استقبالیہ کمروں کے بارے میں سوچتی، جہاں کونوں قدروں میں بھاری بھرکم فرنیچر پر قیمتی نوادرات سجے ہوتے اور خوشبوؤں سے معطر اندرونی کمرے ہوتے جہاں دھیمی آواز میں وہ اپنے قریبی دوستوں سے باتیں کیا کرتی۔ وہ وجیہ اور شکیل نوجوان دوست کے سارے شہر کی خواتین جن کی صحبت اور قربت کی خواہش مند ہوا کرتی۔ جب وہ رات کے کھانے پر اپنے شوہر کے سامنے بیٹھتی، میز پر 3 دن پرانا دسترخوان بچھا ہوتا اور اس کا شوہر رکاب کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے خوش مزاجی سے کہتا، سبزی گوشت، یہ تو دنیا کی سب سے لذیذ چیز ہے۔ تو وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی، وسیع و عریض کھانے کے کمروں میں، جہاں چاندی کے چمکدار چھری کانٹے ہوتے، جہاں دیواروں پر بڑی بڑی تصاویر اویزاں ہوتی جن میں پرانے زمانے کے بادشاہوں اور طلسماتی دنیاؤں کے مناظر دکھائی دیتے تھے۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے چینی اور بلوری برتنوں میں پیش کیے گئے پر اشتہا کھانے ہوتے، اور جہاں مہمان ایک دوسرے سے خوش گپیاں کرتے اور ساتھ ساتھ تازہ مچھلی اور شکار کیے گئے پرندوں سے لطف اندوز ہوتے۔ اس کے پاس کوئی قیمتی لباس نہ تھا اور نہ ہی کوئی زیورات۔ اس کو اسی کا دکھ تھا، وہ تو شاید پیدا ہی انہی چیزوں کے لیے ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ اس کو بھی لوگ چاہیں، اس کی نظریں التفات کے منتظر رہیں، اس کے خواب دیکھیں اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بے تاب رہیں۔ اس کی ایک امیر دوست تھی جو اسکول میں اس کی ہم جماعت تھی، لیکن اپنی اس دوست کو ملنے کے بعد وہ اپنے حالات پہ اتنا کڑتی کہ اب اس نے اس دوست کو ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ کبھی کبھار سارا سارا دن روتی رہتی، اپنی بے بسی پر، اپنی نا امیدی پر، اپنی مایوسی پر اور اپنی مفلسی پر۔ پھر ایک شام اس کا شوہر جب دفتر سے لوٹا تو اس کے چہرے پر ایک چمک اور ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ دیکھو تو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے بڑے اشتیاق سے لفافہ کھولا۔ اندر سے ایک کارڈ نکلا جس پر مندرجہ ذیل تحریر درج تھی، جناب وزیر تعلیم اور مادام جارج رامپور موسیو اور مادام لوازیل کو سوموار 18 جنوری کو وزارت تعلیم کے دفتر میں ایک عشائیے پر مدعو کرتے ہیں۔ اس کا شوہر جانتا تھا کہ وہ اس دعوت نامے کو پا کر بہت خوش ہوگی، لیکن اس نے کارڈ انتہائی لا تعلقی سے میز پر پھینک دیا اور دھیرے سے بولی، تو پھر میں اس کا کیا کروں؟
मगर मेरी जान, मैं तो समझा था कि तुम खुश होगी। तुम वैसे तो कभी बाहर नहीं जाती। ये तो एक बेहतरीन मौका है और ये दावतनामा मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। हर शख्स इस दावत में मदऊ किए जाने को बेताब था। बड़े-बड़े लोग इसके पीछे पड़े हैं और वज़ारत में सिर्फ चंद ही मुलाज़मीन को दिया गया है। तुम देखना, वहाँ तमाम बड़े-बड़े अफ़सरान आए हुए होंगे। वो बेजारी से उसको देखती रही और फिर दुरुस्ती से बोली, और इस दावत पे मैं पहन कर क्या जाऊंगी? उसके शौहर ने इसके बारे में तो सोचा ही ना था। वो हकलाते हुए बोला, वो वो लिबास जो तुम थिएटर जाते हुए पहनती हो, वो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल मुनासिब होगा। या फिर वो खामोश हो गया। हैरत से उसकी जुबान गंग हो गई। उसकी बीवी की झुकी हुई पलकों से दो मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर गिरे और धीरे धीरे उसकी ठोड़ी की जानिब बहने लगे। वो रो रही थी। वो मुश्किल तमाम यही कह पाया, अ, क्या 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 हुआ? क्या हुआ? लेकिन उसकी बीवी ने यकायक खुद पर काबू पा लिया और अपने गालों से आंसू पोंछते हुए इंतहाई पुरसुकून और सपाट आवाज में बोली, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं और इसलिए मैं इस दावत में नहीं जा सकती। ये कार्ड अपने किसी दोस्त को दे डालो जिसकी बीवी के पास मुझसे बेहतर कपड़े हों। उसके शौहर का दिल चकनाचूर हो गया। वो बोला, अ, अच्छा मातिल्दा, बताओ, एक अच्छा सा लिबास जो तुम किसी दूसरे मौके पर भी पहन सको, कितने में आएगा? उसने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि अपने शौहर से कितनी रकम का तकाजा करे। उसे ये भी खदशा था कि कहीं उसका किफायत पसंद शौहर साफ इनकार ही ना कर दे या फिर कोई झगड़ा खड़ा ना कर दे। वो हिचकिचाते हुए बोली, मुझे सही अंदाजा तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 400 फ्रॉक में अच्छा लिबास तैयार हो सकता है। उसके शौहर के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। उसने कुछ अरसे से शिकार के लिए नई बंदूक खरीदने और आइंदा गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ उल्लुओं का शिकार खेलने ना तीर चाने के लिए 400 फ्रांक ही बचा रखे थे। वो बोला, अ, ठीक है, तुम अपने लिए एक उम्दा सा लिबास तैयार करवा लो। दावत का दिन करीब आ चुका था, लेकिन मिसेस लोवाज़ील अफसरदा, परेशान और फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। हालांकि उसका लिबास तैयार हो चुका था। एक शाम उसके शौहर ने पूछ ही लिया, क्या बात है? तुम पिछले 3 दिन से कुछ परेशान सी दिखाई देती हो। वो बोली, मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मेरे पास कोई ज़ेवर नहीं है, पहनने को कुछ भी नहीं है। ज़ेवरात के बगैर तो इस दावत पे जाना बहुत अजीब लगेगा। इससे तो ना जाना ही बेहतर होगा। वो बोला, तो फूलों के गजरे पहन लेना। इस मौसम में तो बहुत नफीस दिखाई देते हैं। 5-10 फ्रांक में तुम्हें 2-3 बेहतरीन गुलाब के गजरे मिल जाएंगे। लेकिन उसकी बीवी ना मानी। नहीं, इससे ज्यादा बेइज्जती की और कोई बात नहीं हो सकती कि इतनी अमीर कबीर औरतों के दरमियान मैं गरीबों की तरह दिखाई दूं। उसका शौहर अचानक बोल उठा, अरे, तुम कैसी बेवकूफ हो? अपनी दोस्त मिसेस फॉरेस्टी के पास जाओ और एक शाम के लिए उससे कुछ जेवरात उधार मांग लो। वो तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त है, इतना तो जरूर कर सकती है। ओह हाँ, ये ठीक है। मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। वो दूसरे दिन अपनी दोस्त के घर जा पहुंची और इसको अपनी मुश्किल बयान कर डाली। मिसेस फॉरेस्ट से उठी, अपनी अलमारी की जानिब गई, उसमें से एक बॉक्स निकालकर उसके सामने ला रखा। ढक्कन उठाकर मिसेस लवासील से बोली, जो पसंद आए चुन लो। पहले वो एक कंगन देखती रही, फिर मोतियों का एक नेकलेस और फिर स्लीप की शक्ल का एक हार जिसमें कीमती पत्थर जुड़े थे।
ایک ایک کر کے وہ زیورات پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، لیکن جو زیور اس کو پسند نہ بھی آتا اس کو اتارنا اور واپس باکس میں رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ پھر اس نے پوچھا، اور کچھ نہیں ہے؟ ہے تو دیکھو تو صحیح، مجھے کیا معلوم تمہیں کیا پسند آئے گا۔ پھر اچانک اس کی نظر سیاہ ساٹن کا ایک باکس پہ پڑی جس میں ہیروں کا ایک سیٹ جھلملا رہا تھا۔ اس سیٹ پر نظر پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کو تھیلی سے نکالتے ہوئے اس کی انگلیاں لرزنے لگی۔ نیکلس پہن کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھیں خود کو پہچان نہ سکی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ مڑی اور پر امید لہجے میں پوچھا، کیا میں یہ لے جا سکتی ہوں؟ صرف یہی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے لپک کر اپنی باہیں اپنی دوست کے گلے میں ڈال دی اور اس کو چوم لیا۔ نیکلس لے کر گھر واپس آتے ہوئے اس کے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے تھے۔ دعوت کا دن آن پہنچا۔ مسز لواسیل سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ وہ خواتین میں سب سے حسین ترین دکھائی دے رہی تھی۔ ہنستی، مسکراتی، کھلکھلاتی ہوئی، اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ سب مرد مڑ مڑ کر اس کو دیکھتے رہے، اس کا نام پوچھتے رہے، اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ وزارت کے سبھی اعلیٰ افسران اس کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتے تھے۔ وزیر تعلیم نے بھی اس کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ وارفتگی کے عالم میں ناچتی رہی۔ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اسے احساس تھا کہ آج اس کا حسن سب پہ بازی لے گیا ہے۔ آج اس کی جیت کا دن تھا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے وہ بادلوں پہ تیر رہی ہے۔ مردوں کی باتیں، عورتوں کی ستائشی نگاہیں، تعریفی کلمات، یہی وہ چیزیں تھیں جن سے کسی بھی عورت کی مکمل کامیابی کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ صبح 4 بجے وہ دعوت سے روانہ ہوئے۔ اس کا شوہر تو 12 بجے رات سے ہی ایک چھوٹے کمرے میں 3 اور مردوں کے ساتھ اونگ رہا تھا، جن کی بیویاں بھی دعوت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وزارت کی عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس کے شوہر نے اس کا کوٹ کندھوں پر اوڑھ دیا۔ یہ پرانا کوٹ اور بوسیدہ تھا اور دعوت کے لیے بنائے گئے نئے لباس پہ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کسی نے ریشم پہ ٹاٹ رکھ دیا ہو۔ اسے اس بات کا احساس تھا، اس لیے وہ کندھے جھٹک کر آگے بڑھ گئی تاکہ اور عورتیں اس کو نہ دیکھ پائیں، جن کے کندھے مخملی پشم دار شالوں اور کوٹوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ لوازیل نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ ارے ٹھہرو تو صحیح، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، میں ابھی کوئی بگھی تلاش کرتا ہوں۔ لیکن وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی گئی۔ سڑکیں ویران پڑی تھی، کبھی کبھار ان کو کوئی بگھی دکھائی دیتی تو وہ اس کو بلانے کے لیے آوازیں دیتے، لیکن بے سود۔ سردی سے ٹھٹرتے ہوئے وہ دریائے سین کے کنارے تک آن پہنچے۔ وہاں بالآخر انہیں ایک تانگا مل ہی گیا۔ ایسا تانگا کبھی دن کے وقت دکھائی نہیں دیا تھا، شاید وہ بھی دن کے وقت پیرس میں دکھائی دینے پر نادم ہو۔ اس تانگے میں وہ رود ماتیر پر اپنے گھر آن پہنچے۔ دونوں خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج کی دعوت کے بعد اس کی زندگی میں کیا رہ گیا ہے۔ اس کا شوہر سوچ رہا تھا کہ چند گھنٹوں بعد اس کو دفتر پہنچنا ہوگا۔ اس نے اپنا اوور کوٹ اتار پھینکا اور آئینے کے سامنے آخری بار خود کو دیکھنے کھڑی ہوئی۔ یکایک اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی گردن کے گرد ہیروں کا سیٹ موجود نہیں تھا۔ اس کا شوہر جو کپڑے اتار رہا تھا مڑا اور پوچھا، کیا ہوا؟ وہ اپنے شوہر کی جانب مڑی تو اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ مسز فوزیتے کا ہیروں کا سیٹ نہیں ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کے نئے لباس میں تلاش کیا، اوور کوٹ کی جیبوں میں ڈھونڈا، ہر جگہ دیکھا لیکن سیٹ نہ ملا۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ دعوت سے نکلتے ہوئے وہ تمہارے پاس ہی تھا؟ ہاں، میں نے عمارت سے باہر نکلنے سے پہلے چھو کے دیکھا تھا۔
لیکن اگر وہ سڑک پر گرتا تو ہمیں آواز تو سنائی دیتی. یہ ضرور بگی میں گر گیا ہوگا. ہاں، ہو سکتا ہے. تم نے نمبر نوٹ کیا تھا؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا. وہ دونوں ششدر نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. پھر لوازیل نے دوبارہ کپڑے پہننا شروع کر دیے. ہم جس راستے سے آئے ہیں میں اس راستے پر دوبارہ جاتا ہوں. شاید کہیں بڑا مل جائے. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. وہ اپنے نئے لباس میں ملبوس ایک کرسی میں بیٹھی رہی. اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ سو ہی جاتی. بغیر سوچے سمجھے وہ تاریک اور ٹھنڈے آتشدان کو تکتی رہی. اس کا شوہر صبح 7 بجے واپس آیا مگر وہ خالی ہاتھ تھا. پھر وہ پولیس میں رپورٹ درج کرانے گئے. ڈھونڈنے والے کو انعام دینے کا اعلان کروایا گیا. اخبار میں اشتہار چھپا. بگیوں والی کمپنی کے دفتر گیا. ہر اس جگہ گیا جہاں سے امید کی کوئی مہوم سے ٹمٹماتی ہوئی لو دکھائی دیتی تھی. اور وہ اسی حالت میں اسی کرسی میں سارا دن بیٹھی رہی. سارا دن اس کی نگاہیں دروازے پہ جمی رہی. شام کے وقت لوازیل واپس لوٹا تو اس کے کندھے جھکے ہوئے اور چہرے کا رنگ پیلا پڑا تھا. اسے کچھ نہیں ملا تھا. اپنے دوست کو خط لکھو اور اسے کہو کہ سیٹ کا کنڈا ٹوٹ گیا ہے اور تم نے مرمت کے لیے سنار کو دے دیا. اس سے ہمیں کچھ وقت تو مل جائے گا. اس کا شوہر بولتا رہا اور وہ خط لکھتی رہی. ایک ہفتے بعد وہ امید کھو بیٹھے تھے. اس ایک ہفتے میں یوں دکھائی دیتا تھا کہ لوازیل مزید 5 سال بوڑھا ہو چکا ہو. پھر وہ بولا، اب ہمیں نیا سیٹ بنوانے کے لیے سوچنا پڑے گا. دوسرے روز وہ دونوں باکس لے کر اسی چوہری کے پاس گئے جس کا نام اس باکس پہ کندا تھا. اس نے اپنے کھاتے دیکھے اور بولا، مادام، یہ سیٹ تو میں نے نہیں بنایا. البتہ باکس ہماری ہی دکان کا ہے. پھر وہ ایک کے بعد دوسرے جوہری کے پاس گئے. ہر دکان پر اس جیسا سیٹ تلاش کرتے. ہر سیٹ کو اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے اس سے ملاتے. پھر پالے رویال کے قریب ایک بہت ہی عالیشان دکان میں انہیں ایک ایسا ہیرو کا سیٹ دکھائی دیا جو ان دونوں کے اندازے کے مطابق عین اس سیٹ جیسا تھا جو وہ تلاش کر رہے تھے. اس کی قیمت 40,000 فرانک تھی. اگر وہ خریدنے میں دلچسپی ظاہر کرتے تو جوہری ان کو 36,000 فرانک میں دینے پر تیار تھا. انہوں نے جوہری سے درخواست کی کہ وہ 3 دن تک اس سیٹ کو فروخت نہ کرے. جوہری اس شرط پر تیار ہو گیا کہ اگر فروری تک پہلا سیٹ مل گیا تو وہ اپنا سیٹ 34,000 فرانک میں واپس خرید لے گا. لوازیل کے پاس اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے 18,000 فرانک موجود تھے. باقی رقم اس نے ادھار لی. اس نے ہر جگہ سے ادھار اٹھایا. 1,000 فرانک ادھر سے، 5,000 فرانک ادھر سے، کچھ اس سے کچھ اس سے. شہر کے سارے سود خوروں سے ادھار اٹھایا. اپنا ہر مال و اسباب گروی رکھ دیا. اپنی ساری ہستی ہی گروی رکھ دی. ہر اس کاغذ پر دستخط کر ڈالے جس سے اس کو کچھ رقم ادھار مل سکتی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ یہ ادھار ادا بھی کر سکے گا یا نہیں. پھر ایک روز اپنے تاریک مستقبل کے وسوسوں اور آنے والی محرومیوں کے بوجھ تلے دبے بھاری قدموں سے چلتے ہوئے جوہری کے کاؤنٹر پر 36,000 فرانک رکھ کر لوازیل نے نیا ہیرو کا سیٹ خرید لیا. جب مسز لوازیل ہیرو کا سیٹ مسز فورسیتے کو لوٹانے گئی تو اس نے سرد میری سے صرف اتنا کہا، تم نے بہت دیر کر دی اسے لوٹاتے. مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی. لیکن اس نے باکس کھول کر بھی نہ دیکھا. مسز لوازیل نے سکھ کا سانس لیا. اگر اسے شک ہو جاتا کہ سیٹ تبدیل کیا گیا ہے، وہ کیا سوچتی، کیا کہتی، اس کو چور نہ سمجھتی. اس دن کے بعد مسز لوازیل کو اندازہ ہوا کہ در حقیقت غربت کیا ہوتی ہے. اس نے انتہائی بہادری سے حالات کا سامنا کیا. آخر اس ساری صورتحال کی وہ خود ہی ذمہ دار تھی. یہ پہاڑ جیسا ادھار بھی تو اتارنا تھا. اس سے جو کچھ بھی ہو سکا وہ ضرور کرے گی. اپنے حصے کی سلیب اٹھائے گی. سب سے پہلے خاتمہ کو فارغ کیا گیا. بڑا فلیٹ چھوڑا گیا اور ایک کمرے والا ایک سستا سا گھر کرائے پر لیا گیا.
گھر کے باورچی خانے کے سب چھوٹے بڑے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی، برتن تک خود دھونے لگی۔ اس کی نرم و نازک مخروطی انگلیاں برتنوں سے چکنائی اور دیچکیوں سے کالک اتارتے اتارتے کھردری ہو گئی۔ ہاتھوں سے کپڑے دھوتی اور انہیں سوکھنے کے لیے تار پہ لٹکاتی رہی۔ ہر روز صبح وہ کچرا اٹھائے گلی تک جاتی اور پانی کی بالٹیاں بھر کر اوپر لاتی، ہر منزل پر رک کر سانس لیتی۔ ملازماؤں جیسے کپڑے پہنے ہوئے وہ بازار سے سودا سلف لینے جاتی، بغل میں ٹوکری دابے سبزی فروش، کسائی اور پنساری سب کے پاس جاتی اور ایک ایک پیسے کے لیے گھنٹوں پاؤ تاؤ کرتی۔ ہر مہینے قرض کی ایک ساتھ ادا کرنا تھی، کچھ کو ادائیگی کی جاتی اور کچھ سے مزید مہلت مانگی جاتی۔ اس کا شوہر سرکاری نوکری کے بعد شام کو ایک دکاندار کے کھاتے لکھتا اور آدھی رات تک فرانک فی صفحے کے حساب سے وصول کرتا۔ زندگی کے 10 سال ایسے ہی بیت گئے اور ان 10 سال میں انہوں نے قرض کی ایک ایک پائی چکا دی، اصل، زر، سود، سود در سود، ایک ایک فرانک واپس کر دیا۔ مسز لوازیل اب ایک ادھیڑ عمر خاتون دکھائی دیتی تھی۔ سب غریب عورتوں کی طرح اب وہ ہٹی کٹی سخت جان اور تلخ زبان ہو چکی تھی۔ ملگجے لباس، پوسیدہ کپڑے اور سخت کھردرے ہاتھوں کے ساتھ وہ سرعام کپڑے دھوتی اور اونچی کرخت آواز میں دوسری عورتوں سے باتیں کیا کرتی۔ لیکن کبھی کبھار جب اس کا شوہر دفتر ہوتا اور وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تو کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور اسے ایک شام کے بارے میں سوچنے لگتی جب وہ اتنی حسین اور اتنی مقبول تھی۔ اگر وہ ہیرو کا سیٹ نہ کھو جاتا تو کیا ہوتا؟ کون جانے؟ کون جانے؟ زندگی بھی کتنی عجیب اور ناپائیدار ہوتی ہے۔ ایک ہی لمحہ کیسے زندگی کو تباہ کر سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے۔ ہر اتوار کو اپنے گھریلو کام کاج سے فارغ ہو کر شان سے لیزے جاتی اور وہاں چند لمحوں کے لیے اپنے حالات بھول جانے کی کوشش کرتی۔ ایک اتوار کو اسے اچانک ایک عورت دکھائی دی جو اپنے بچے کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ مسز فوریستے تھی، اتنی ہی جوان، اتنی ہی خوبصورت اور اتنی ہی دل فریب۔ مسز لوازیل ٹسبس کا شکار ہو گئی۔ کیا اس کو جا کر ملنا چاہیے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اور اب جبکہ وہ ساری ادائیگی کر چکے ہیں تو اس کو سب کچھ بتا دینے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ اس کے قریب جا پہنچی۔ صبح بخیر زین۔ وہ اس کو پہچان نہ پائی۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری اور کچھ تحقیر کے تاثرات ابھرے۔ یہ غریب عورت اس سے یوں بے تکلفی سے بات کر رہی ہے، وہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ لیکن خاتون، میں تو، لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں، میں ماٹلڈا لوازیل ہوں۔ اس کی دوست کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اوہ، میری ماٹلڈا، تم کتنی بدل گئی ہو۔ ہاں، جس دن ہم آخری مرتبہ ملے تھے اس کے بعد سے ہم نے بہت برے دن دیکھے ہیں، بہت برے حالات، اور یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے؟ لیکن کیسے میری وجہ سے؟ تمہیں یاد ہے میں نے وزیر تعلیم کی دعوت پر جانے کے لیے تم سے ہیرو کا ایک سیٹ پہننے کے لیے ادھار لیا تھا؟ ہاں، یاد ہے۔ تو پھر؟ وہ سیٹ مجھ سے کھو گیا تھا۔ کیا مطلب کھو گیا تھا؟ وہ تو تم نے مجھے لوٹا دیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ تمہارا سیٹ نہیں تھا، میں نے تمہیں ایک اور اسی جیسا نیا سیٹ خرید کر لوٹایا تھا، اور اب 10 سال ہو چکے ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ جانتی ہو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہ تھا۔ بہرحال اب سب ختم ہو چکا ہے اور میں بالکل خوش ہوں۔ مسز فوریستے خاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے میرے ہیرو کے نیکلس کی جگہ ہیرو کا ایک نیا نیکلس خرید کر مجھے لوٹا دیا تھا؟ ہاں، تمہیں معلوم ہی نہ ہوا تھا، ہے نا؟ دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک فخریہ اور مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسز فوریستے چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ او ماٹلڈا،
میرا سیٹ نکلی تھا، اس کی قیمت تو صرف 500 فرانک تھی۔